العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی صاف ستھری بات چیت۔ آخر میں سوچنے لگا ہے خالی کی ارض و سما، تقوی کے اندر تو سب کچھ آ گیا، لیکن الگ سے بات چیت کا ذکر کرنے کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو جب ہم نے اللہ کے پیارے رسول دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ پڑھی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو اعضائے بدن کے تمام اعضاء زبان کے پاس جاتے ہیں اور زبان سے فریاد کرتے ہیں، اے زبان تو ہمارے لیے خدا سے ڈر، اگر تو سیدھی چلتی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پورے جسم کے الگ الگ حصے زبان سے کہتے ہیں زبان تو اللہ سے ہمارے لیے ڈر، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے رہیں گے۔ کیوں انسان کے بدن کا آپ ہر حصہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آزاد طریقے سے رکھا ہے، انگلیوں کو دیکھ لیجیے تو انگلی آزاد، ہاتھ کو دیکھیے ہاتھ آزاد، کان کو دیکھیے کان آزاد، آنکھوں کو دیکھیے آنکھ آزاد، ناک کو دیکھیے ناک آزاد، لیکن اس زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے قید کے اندر رکھی ہے؟ پہلے ہونٹوں کے دو گیٹ لگایا ہے، اس کے بعد میں 32 دانتوں کی دیوار اللہ تبارک تعالیٰ نے اندر بنائی ہے، تاکہ اے انسان جب بھی اس زبان کو کھولنا تو بہت سوچ سمجھ کر تو کھولنا، اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک ہے، اگر سیدھے راستے پر چلتی ہے تو زمین پر بیٹھنے والے انسان کو عرش کی بلندیوں تک کے پہنچا دیا کرتی ہے، لیکن جب یہی زبان جو ہے تیرے راستے پر آتی ہے تو عزت و شان سے زندگی گزارنے والے کو ذلتوں کی خاریوں کے اندر مدخول کر دیا۔ تو یہ زبان اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور آیت کریمہ کے اندر یہی ہے کہ لوگوں جب تم کہو تو سیدھی اور صاف بات کہو، تو شادی کا تعلق بھی گفتگو سے ہی ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ ہی میں نے اس لیے تلاوت کی کیونکہ شادی کا تعلق بھی زبان سے ہوا کرتا ہے، قبول انسان زبان سے ہی کہا کرتا ہے، اس لیے میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے جنت تشتاق الی اربعۃ نفر، کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہوا کرتی ہے، جنت 4 لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا کرتی ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں مولا جنت میں تو ہمیں جگہ عطا فرمانا، ہمارے یہاں کا کوئی مدفون ہو گیا، انتقال ہو گیا، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا جنت کیا کرتی ہے، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا جنت کیا کرتی ہے، اس میں آقا ارشاد فرماتے ہیں حافظ اللسان، جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتا ہے جنت اس کا انتظار کیا کرتی ہے، جنت اس کی تمنا کیا کرتی ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر ہمیں اپنی زبان کو جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 32 دانتوں کی دیوار کے بیچ میں حفاظت سے رکھا، تو اس زبان کا بہت سنبھل کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ زبان بظاہر تو جو ہے بہت چھوٹی سی ہے، 5 سے 10 گرام کی ہے، لیکن 100-150 کلو کے وزن کے انسان کی حالت خراب کر دیا کرتی ہے۔ اگر یہ زبان سیدھی چلتی ہے لوگ جو ہے سر میں تاج بنا کر بٹھا لیا کرتے ہیں، لیکن جب یہی زبان ٹیڑھے راستے پر چلتی ہے لوگ اپنے جوتوں کی نوک پر انسان کو اچھال دیا کرتے ہیں۔ زبان ہی ہے
جو سماج کے اندر عزت بھی دلاتی ہے، اور زبان ہی ہے جو سماج کے اندر ذلت بھی دلاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ جب زبان سیدھے راستے پر چلتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب یہی زبان جو ہے غلط راستے پر چلتی ہے تو گالی گلوچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب یہی زبان سیدھے راستے پر چلتی ہے تو نبی کی نعت گنگناتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جب یہی زبان تیرے راستے پر چلتی ہے تو فلموں کے گانے گنگناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی زبان ہے جب سیدھے راستے پر چلتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب زبان سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہے تو ایک بندہ مومن کو کفر کی گہرائیوں پر گراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی زبان ہے، یہی زبان ہے اگر سیدھے راستے پر چلتی ہے تو کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو کلمہ پڑھا کر بندہ مومن بنا دیا کرتی ہے، اور اگر یہی زبان خطرناک راستہ اختیار کر لیتی ہے اور جب ضرورت سے زیادہ چلنے لگتی ہے تو ایک بندہ مومن کو ایمان کی حالت سے نکال کر گمراہی کے اندر مبتلا کر